اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی به بلدة میتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا ولقد صرفناه بینہم لیذکروا فابى اکثر الناس الا کفورا. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی، فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے. سورہ فرقان میں خالق نے 48، 49 اور 50 نمبر آیت میں نے تلاوت. کل جہاں بات ختم ہوئی تھی اسی حوالے سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کل بات ہوئی تھی کہ نسل امامت کا اجراء امر سے ہوتا ہے، قرابت سے نہیں. یہ بحث ہوئی تھی اور میں نے قرآن پاک سے ہی اس بحث کو بیان کیا. امام مشیت سے اور امر سے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی معصوم امر سے وجود میں آتا ہے، امر سے بنتا ہے. اس امر سے بننے کے لیے پھر کل یہی میں نے عرض کیا تھا، خالق نے کہا ایک نہیں، نورن علی نور، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام. جہاں تک امامت آخری امام ہے وہاں تک امر سے وجود بنتا ہے. اب میں کیا کروں، کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. امر سے ایجاد ہوتے ہیں، نطفے سے نہیں. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، کیونکہ سمجھانا ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ ثقیل لفظ ہیں، زبان پہ آنا بھی اچھی نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے تاکہ جو نہ سمجھ ہیں کم سے کم کچھ تو سمجھ لیں گے. کیونکہ خالق نے انہیں اپنی ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ عطا کرنی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ. اس لیے ولی کی تعریف یہ ہے یا استجماع کل حقائق الالہیت. عجیب ترجمہ ہے اس کا ذرا، کہ جہاں اللہ کی حقائق الہیہ. کیا کریں، اب ترجمے میں بھی ہماری وہ معیار نہیں ہے جسے ترجمہ ہونا چاہیے. اللہ کے کل حقائق الہیہ جہاں آ کے ایک جگہ جمع ہو جائیں اسے ولی کہتے ہیں. وہ اللہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے کمال میں نام اس کا بھی ولی ہوتا ہے. غور نہیں فرما رہے. وہ ہے، وہ ولی ہے. اللہ ہو کے ولی ہے، رسول ہو کے ولی ہے، امام ہو کے ولی ہے. اب کہہ دوں، اس ولایت کو تصرف کہتے ہیں، اختیار کہتے ہیں. جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے یہ علی علی ہو کے کر سکتا ہے. کل نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہارے ولی یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کمال ولایت عطا کرنا. کمال ولایت کے لیے ہونا تو اللہ چاہیے،
نا ولایت کے لیے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تو پھر ولی کے لیے اللہ ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو ہے، اللہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ تو ایک ہی ہے، دو ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر یہی کمال الہی ہے کہ رسول بنا کے ایسا بنائے، ہو بھی رسول اور کمال بھی اللہ کا ہو بھی امام، کمال اللہ کا ہو۔ کس کا کمال؟ اللہ کا، اللہ کا کمال ہو، کمال، اور لفظیں بدل جائیں، وجود بدل جائے، مگر کمال وہی ہو جو اس کا ہے۔ پھر ضروری ہے اللہ کے لیے، اب اللہ کہہ سکتا ہے یہ کام اس نے نہیں کیا، میں نے کیا۔ کہوں رسول پتھر تو نے نہیں پھینکے، کس نے پھینکے؟ کیونکہ ان کو کمال دینا۔ اب یہ کس میں یار کے ہیں؟ اور پتھر پھینکے ہی تو اللہ یہ رسول نے ہے، پھر اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا بھائی کہ ہی رسول ہے؟ رسول کے پھینکے ہوئے میں کہتا ہے اللہ نے پھینکے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھیں کیسی بات ہوئی، کوئی بات ہے تبھی تو خالق فرما رہا ہے، پھینکنے والا رسول، ولیکن اللہ ولیکن تصدیق کے لیے آتا ہے۔ جب تصدیق ہو رہی ہے رسول تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں، فرما رہا ہے۔ اسی لیے ان کو ولی بنایا تھا۔ آج اسی ولایت کے کمال کو پھر میں اپنے لفظوں میں اس سورہ فرقان کی انہی آیتوں میں اس بات کو پھر قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، خالق نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا، وہ اس کا ذاتی نام، قرآن ذاتی نام کہہ رہا ہے جناب، ذاتی، وہ ذات ہے، کل میں نے عرض کیا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، توجہ فرمائیں، وہ ہے، اس نے کیا کیا؟ ارسل الریاح، اس نے ریاح کو ارسال کیا۔ اب اس ریاح کا ترجمہ سمجھ آ گیا، ہر شے سمجھ آ جائے۔ ابھی تک مفسرین کو ریاح کا ترجمہ نہیں آیا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نہ کہوں تو پھر یہ میں کہوں گا میری کوتاہی ہے، تاکہ آپ نمایاں طور پہ سمجھ لیں کہ قرآن کو صحیح طور پہ نہیں لکھا گیا۔ اب ناراض ہوتے تو ہو جائے، ناراض ہونا اپنی جگہ، حقیقت کا بیان کرنا اپنی جگہ۔ انہوں نے اس ریاح سے مراد ہوائیں کہا، ٹھنڈی ہوا کہا، اب نیک ترجمہ نیک ہوائیں، پر نعمت ہواؤں کو اللہ نے ارسال کیا۔ کیسے ارسال کیا؟ اللہ نے، ترجمہ دیکھ لو بھائی صاحب، اللہ نے ارسال کیا۔ انہوں نے ریاح سے جب ہوا چلتی تھی نا، سرکار فرماتے تھے اللہم اجعلہا ریاحاً ولا تجعلہا ریحاً، اے اللہ اس ہوا کو ریاح بنا دے، ریح نہ بنا۔ ٹھیک ہے، کون کہتے تھے؟ رسول پاک، اللہم اجعلہا ریاحاً، ریاح بنا دے اس کو، ولا تجعلہا ریحاً، ریح سرسر، کتنی ان کی باد سرسر یہ کتنی قسمیں ہیں جناب۔ یہاں ریاح کے معنی انہوں نے ہوائیں لکھی، ہوائیں، بات میں نے کنہی کی ہے، ناراض آپ مجھ پہ ہو گئے، میں نے بات مفسرین نے کیا ہے، ناراض آپ نے تو تفسیر ہی نہیں لکھی، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیا میں نے آپ کا نام لیا؟ اب دیکھیں جناب، انہوں نے ترجمہ کیا ہے نیک ہوائیں، ارسال۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ریاح کو ارسال کیا۔ ارسال وہ کیا جاتا ہے موجود پہلے ہو، بوقت ضرورت بھیجا جائے۔ اور نہیں فرما رہے، میرے ساتھ ہو جائے۔ ارسال کسے کہتے؟ آپ نے خط ارسال کیا، لکھ تو پہلے رکھا تھا، ارسال مرضی سے کیا، جب ضرورت ہوئی ارسال کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے ریاح کوئی ایسا کمال ہے جس کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے، بنا دیا، اور
और जब ज़रूरत हुई इरसाल फरमा दी। अब इन्होंने इनको हवाएं कहा, हवाएं, आम हवाएं, नेक या ठंडी हवाएं, तर्जुमा कर दूँ मतलब। अरसल रियाह, रियाह को इरसाल किया। देखें शबे कद्रे ज़मानी में, उन गौर फरमाए से लंबी बहस है, ये अशरू के मौजूद। शबे कद्रे ज़मानी में 19, 21, 23 शबे कद्र हैं या नहीं? इन शबे कद्रे ज़मानी में कुल मलाइका इमाम ज़माना के पास उमूर लेने आते हैं, देने नहीं आते। नहीं, मैंने हज़ारों दफ़ा बयान किया या तफसीलात से बयान किया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। खुदा गवाह, जब मिन कुल्लि अम्र इमाम ने पढ़ा, फरमाया बाकी रह क्या गया है? हर अम्र तो उतर रहा है इमाम पर। मिन कुल्लि अम्र, ये उमूर लेने आते हैं, लेने। फरिश्ते अपने अपने उमूर इमाम ज़माना को खबरदार देने नहीं आते, इमाम से लेने आते। और पूरे साल का और दूसरे आने तक उमूर लेने आते हैं। देखिए हवाओं का चलाना अल्लाह के जिम्मे नहीं, ये फरिश्तों पे इमाम तकसीम करता। ये हवाएं कौन तकसीम कर? आप क्यों नहीं है? ना ना, ये जगह हवा नहीं है, आप चलाते हैं। अभी ये जगह हवा नहीं है, तो अभी इधर की चल रही है, फिर एक इधर चलने लग गई, कभी इधर चलने लग गई, कभी तेज चलने लग गई, कभी कई तक उसके कई जाविये हैं, कई पहलू हैं। ये हर पहलू पर एक एक फरिश्ता मुकर्रर है। हवाएं तूने आज इस तरह की साल में ऐसे चलानी है, तूने ऐसे चलानी है, तूने ऐसे चलानी है, तूने ऐसे चलानी है। ये चलाना फरिश्तों का काम है। फिर तर्जमा करें, अल्लाह कह रहा है मैं भेज रहा हूं। या फाइल अल्लाह है, फरिश्ते नहीं। कोई समझ आइए। वाह वल्लज़ी कौन है? अल्लाह। वाह वल्लज़ी अरसल रियाह, अल्लाह ने रियाह को इरसाल किया। अब हमारे मुफस्सिरीन ने, ओ सारून ने, या ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं भी होती, गर्म भी होती है तो ठंडी भी होती है। ठंडी हवाएं, परेशान नहीं होना। ठंडी हवाओं को इरसाल किया, इरसाल किया। अल्लाह कह रहा है अल्लाह ने इरसाल किया। ये जो रियाह की यहाँ लफ्ज़ है, ये किनाया है बईदिया रदीफिया है। ऐसे खोलना नहीं, बैठे आप मेहनत नहीं करते, मैं भी नहीं सुना यार। हम कौन पर गंजे हो गए, आप कहते चलो जी, ना ना ना, ऐसे नहीं, खुदा के लिए। ये किनाया बैदिया है। किनाया बैदिया ये होता है मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद ले, लाजिम से मलजूम की तरफ के इंतकाल को किनाया बैदिया होते हैं। लफ्ज़ें कुछ कहना, मुराद कुछ होना। यहाँ कहा है ना नेक हवाएं, नेक रिया, अल्लाह नेक रिया कह के कुछ नेकों का जिक्र करना चाहता है। ये किनाया है बैदिया, इसे कहते हैं किनाया। किनाया में क्या होता है? अल किनाया तो अबलगु मिनत तसरीह। किनाया इशारे से बात करना वजाहत से ज़्यादा बेहतर है। किनाया में वजाहत कम होती है, उसमें कम लफ्ज़ें होती हैं, कम, लेकिन उसमें होता क्या है? किनाया। अगर इजाज़त दें तो किनाये के लिए एक लफ्ज़ कह दूँ जो साहिबान लुगत ने लिखी है, आपके लिए एक जुमला मैं कहती हूँ। आप इंदहुम, आपके पास हो गए, आपके पास। इंदहुम कौन है? हम कौन? हम वहाँ जो इकरार विलायत अली करते। सूरह साफ़ात
23वां पारा 48-49, ये भी नंबर 48-49 है। इसमें उनके आपके पास होंगे, आपके अपने खुश हो जाए। आप शक ना करना, मैं क्या कह रहा हूँ, अली की विलायत दिल से मानी है या नहीं मानी है, फिर शक में क्यों बैठे? जब यार तो ढिले होके बैठे हो तो भाई यार, यकीन है जब अली की विलायत ही को दिल से मान लिया है, जन्नत वाजिब। खुश हो जरा, होशियार हो जाना या ठीक हो जाओ। अब अल्लाह आपके लिए कह रहा है, इंदहुम, जन्नत में उनके पास होंगी कासिरातुत तर्फ ईनुन, आपको हूरें मिलेंगी। कासिरातुत तर्फ, कसरात के माने नीचे की हुई, तर्फ माने किनारा है। वो अपनी आंखों के किनारे को उन्होंने नीचा किया होगा, निगाह को नीचा किया होगा। ये उन हूरों की पाक दामनी की तरफ इशारा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा वो अफीफा हैं, पाक दामन है, लफ्ज़ लगा दी कासिरातुत तर्फ। ईनुन, ईन माने मोटी मोटी उभरी हुई आंखें। जन्नत की हूरों की उभरी हुई, जवान तो देख रहे हैं पूरे साथ झुका के बैठे, यार तुम जवान हो जाओगे, वो मेरा बचड़ा, ऐसी बलंदर सलवात पढ़ दे जाओ। मोहम्मद, मैंने जान के कहा, मुझे और भी मिसालें आती हैं, जान के मैंने कहा चलो कुछ अच्छी बात। फिर इंदहुम कासिरातुत तर्फ ईनुन, ईन के माने मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी आंखें वाली। देखिए जन्नत की हूरों के आंखें बड़ी बड़ी लंबी उभरी हुई, उनमें देखने के दो कमाल होते हैं। जब बड़ी आंखों उभरी हुई हो, लंबी हो, एक तो सामने से वो देखती हैं, एक किनारे से भी देखती। हाय हाय हाय, किनारे से भी देख, खुश है यार, शुक्र है कोई तो बुजुर्ग हंसे हैं जी, शुक्र है। हाय हाय, किनारे सामने से भी देखती है और किनारे से भी देखती। जैसे हिरन है, हिरन की आंखें उभरी हुई और बड़ी, और वो भी अपने शिकार को किनारे से देखता है, शिकारी को किनारे से देखता है। अगर मुड़ के देखे शिकार पहुंच जाएगा, शिकार हो जाएगा हिरन। इसलिए अल्लाह ने हिफाजत के लिए उसे एक किनारे वाली आंखों से, अभी शिकारी दूर होता है, हिरन पहले से उस आंख से देख लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा उन जन्नत की हूरों को भी हमने दो आंखें, दो देखने के कमाल दिए, एक सामने एक किनारे से। जो पाक दामन है वो ऐसी पाक दामन है, उनकी नजरें गैर की तरफ तो जाती ही नहीं है सिवाय शौहर के। हाय 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 हाय, सिवाय शौहर के उसकी उनकी आंखें किसी और की तरफ जाती ही नहीं है, इतनी पाक दामन है। कासिरातुत तर्फ माने निगाह को नीचे किए हुए, ये किनाया है, किनाया ठीक हो गया, नीचे की तरफ। इसी तरह रियाह जो लफ्ज है ना, रियाह, नेक हवाएं, ये भी किनाया बईदिया में इस्तेमाल हो रहा है। इस किनाये के आगे क्या है, हुवल्लज़ी अरसल रियाह, जिन्होंने ठंडी हवाओं का तर्जुमा किया, उनकी तरह मैं बहस करता हूँ। खुश हो, खुश भी हो वो सही, ठीक है, ये भी खुश पे होना ठीक है। अब जनाब उन्होंने क्या फरमाया, बुशरम बैना यदै रहमत। अगर हवा मुराद लें, हवा आके जिस्म को सिर्फ लगती है, बिशारत नहीं देती। गौर नहीं फरमाया, ये बुशरन रिया से हाल वाक़े हो रहा है। अल्लाह ने कहा वो रिया जो है उसकी हालत क्या होगी, वो रिया बिशारत देंगे, और बिशारत के लिए शर्त है, जो भी बिशारत देगा उसके खुद अपने चेहरों पर खुशी और बिशारत के आसार होंगे।
پھر مانو ریا کوئی وجود ہوں گے، ہوا نہیں ہوگی. غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے ہائے. بشرم بین یدی رحمت، وہ اپنے آگے آنے والی رحمت کے لیے آنے کی خوشخبری دیں گے. انہوں نے ٹھنڈی ہوا کا ترجمہ کر کے نا رحمت سے مراد بارش لی. ہائے ہائے. بارش جب آتی ہے تو ٹھنڈی ہوا خوشخبری لے کے آتی ہے. حالانکہ انہیں خبر نہیں ہے خوشخبری میں تو لفظیں ہوتی ہیں، خوشخبری میں کلام ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا سامنے ہوتا ہے. ہوا صرف لگتی ہے، خوشخبری نہیں دیتی. اور خوشخبری میں انعام بھی ملتا ہے. خوشخبری دی جائے گی، کیا ملے گا؟ انعام. اب جب 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی تو صرف پھر ہوا، ٹھنڈی ہوا کا ترجمہ غلط ہو گیا. بشرم بین یدی رحمت ہے، انہوں نے رحمت سے مراد بارش لی ہے. ان سے میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اگر 6 دن مسلسل بارش کھڑی ہو جائے پھر کوٹھوں پہ آذانیں نہ دیا کرو. حیدری خوش نہیں ہوئے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ حیدری ہی آئے. آذانیں دیتے ہیں نہ گورنمنٹ کہتے ہیں آذانیں دیو جی، گورنمنٹ ہی پیچھے ہو جاتی ہے. اتنی بارش ہو جاتی، صرف بارش. تو یہاں بارش مراد نہیں. پھر جب بارش مراد نہیں تو پھر خوشخبری دینے والی ہوا نہیں. اب کنائے میں ڈھونڈو وہ ہوا کون ہے اور وہ رحمت کون ہے جس کی یہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں. وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین. یہ 14 ہیں رحمت للعالمین. اور ریاح کون ہے؟ کل انبیاء. اللہ نے، اب ترجمہ ٹھیک ہو جائے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ جا کر میری رحمت للعالمین کے مآل کے لوگوں کو خوشخبری سنا. ترجمہ یہ ہے اور وہ صرف ہی گل سمجھ آئیے. حیدری کوئی گل سمجھ آئیے میرے بابا؟ خوش ہو بابا. بس بابا کافی ہو گیا میرے پتر. ٹھیک ہو؟ اب ترجمہ کیسے دیتے ہوں گے؟ شکر ہے، شکر ہے. اجے تے راز کھولاں گے ہاتھ ہولا رکھے. هو الذی، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ. وہ ہے جس نے انبیاءوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر ان 14 کی آمد کی لوگوں کو، ہر نبی خوشخبری امتوں کو سنائے. ابھی سے تیار ہو جاؤ 14 آنے والے. ہائے ہائے ہائے. کل چنگی ہے یا نہیں؟ تو یہاں ریا سے مراد انبیاء ہیں. خوشخبری کے معنی کیا ہے؟ من بشرنی بقدوم والدی فہو حر. اب مثال دیا کہ ایک مالک کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے غلاموں سے کہا من بشرنی بقدوم والدی، جو میرے بیٹے کے آنے کی خوشخبری مجھے دے گا فہو حر، اسے میں آزاد کر دوں. معلوم ہوتا ہے بشارت میں انعام بھی ہے. اے اللہ اب تو بتا، جنہوں نے آ کے خوشخبری دی ہے انعام کیا دیا ہے؟ فرمایا جو دیتا جائے گا خوشخبری اس کی نبوت پکی ہوتی جائے گا. نبوت ان کے لیے لازم ہو جائے. اگلی گل ہوں سنو میرے بھائی. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. تو یہ آگیا وقت مطلق سانس توڑنا ہے، بات مکمل ہوگی. پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں. یہ ہم اظہار عظمت توحید کے لیے. یہ مائے طہورہ نازل کرنے والے ہم. اب انہوں نے کہا وہ بھی ترجمہ بارش یار نہ لکھا ہو میں کیوں کہہ رہے، بار بار کہہ رہے تاکہ تم جا کے پڑھو تو صحیح. نہ کیا لکھا کرے
1442 ہو گئے اجے تک تو نہیں پتہ لگا. ہوئے 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 ہوئے. انزلنا من السماء ماء طہورا. طہورا صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر. طہور ماء طہورا. ہم نے وہ پانی نازل کیا ہے کہ جو خود بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے. میرا خیال اگر سمجھ آتی ہے بہت بڑی بات میں نے کہی. وہ پانی پاک بھی ہے پاک بھی کرتا ہے. کل کرا بھی سی پاک بھی ہے پاک بھی کرتا ہے. جو پانی پاک بھی کرتا ہو وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے. انہوں نے بارش کا پانی لکھا ہے مائے طہورا. بارش کا پانی. بارش کا پانی نالی میں گر کے نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پھر اے اللہ تیری ضمانت طہورا کہاں گئی؟ طہورا کے معنی جو پاک کرتا بھی ہے پاک ہے بھی. جو پاک کرتا ہے وہ نجس نہیں ہوگا. جو کرتا ہے وہ نجس نہیں ہوگا. اب پانی کوئی سے پانی سمجھ لینا سمجھانا مقصود ہے. پاک ہے پاک کرتا ہے. ماء طہورا. مائے طہورا کو نازل کیا کس نے؟ ہم نے. عظمت توحید اظہار توحید عظمت کے لیے ہم ہی ایسا مائے طہورا نازل کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دوسرا اس لیے اللہ ہی نہیں ہے. ہم نے نازل کیا. تجھے وزن نہیں دیا آپ نے. نا 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 ابھی ذہن شکیل ہے ابھی سکالت ہے ذہن میں. ہم نے نازل کیا مائے طہورا کو. مائے طہورا بارش کا پانی نہیں. جب نہیں تو پھر ڈھونڈیں جہاں اللہ اپنی عظمت توحید کا اظہار کر کے ہم کہہ کے کہے ہم نے نازل کیا. پھر ڈھونڈو وہ مائے طہورا پانی نہیں. مائے طہورا ولایت علی ابن ابی طالب. کون سمجھ آئیے میرے بچے؟ حیدری. جنہوں نہیں سمجھ آئی موجہ کرو. ہاں نا نا موجہ کرو. مائے طہورا ولایت علی ابن ابی طالب. میں کوٹھے چڑھ کے بھی پڑھا جو کچھ میں دیکھا ہے. مائے طہورا ہم نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ ولایت علی علیہ السلام کو. ماء طہورا کیوں نازل کیا؟ اے اللہ خود بتا کیوں نہ. لے اعلام تعلیل کا لِنُحْيِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا. اس لیے نازل کیا تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کرے. نا 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 اسلام آباد کا ذہن ابھی بلند ہوا نہیں ہے. ہم نے نازل کیا لِنُحْيِیَ تاکہ ہم زندہ کریں. ہم اس کی مشیت ہے ہم زندہ کریں. کن کو؟ بلدہ بلدیہ کہتے ہیں شہر کو. میتا بلدیہ میں سارے بلدیہ نام آتا ہے تو سارے مردہ نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے میں مردہ شہروں کو زندہ کرنا ہے. انہوں نے کھیت کہے ہیں کھیتوں کو زندہ کرتے ہیں. پانی آتا ہے کھیتوں میں وہ نکل آتا ہے کیا کہتے ہیں فصل نکلتے. انہوں نے فصل ہی کو زندگی کرا. اللہ جہاں اتنا زور لگا دے وہاں سے گھاس یاد یا یہ پھل نکلنا نہیں ہے. لِنُحْيِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا تاکہ ہم میت شہروں کو. اجے گل بچوں کٹھی نہیں نہ کرنی بڑھتا ہے کہ نہیں کریں نکالیں گے. مردہ شہروں کو زندہ کرے. ولایت علی اس لیے بھیجی ہے تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کرے. معلوم ہو کہ اگر ولایت علی نہیں ہے تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں. اگر سمجھ آ گیا بہت بڑی بات ہے. حیدری کیا ہوا؟ شکر ہے سی. حیدری مردہ شہروں کو زندہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
تاکہ ہم مردہ شہروں کو زندہ کریں. جب مردہ شہروں کو زندہ کریں مقصد تو زندگی دینی ہے. غور نہیں فرمایا. یعنی ایک تو یہ اشارہ ہوا جس نے ولایت علی کو نہیں مانا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، اور جس نے مان لیا وہ مر کے بھی زندہ. ہائے 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 ہائے، مر کے بھی کیا ہے میرا بھائی زندہ. مما تعالی حب آل محمد اجے نہیں خوش ہوئے تو موجاں کر مر کے بھی. وہ مر کے بھی زندہ ہے، زندہ ہے. یہی پوچھا گیا میرے امام سے، مولا موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ سرکار امیر نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا موت دیکھیں نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے. ہم سمجھ آئیے، ہمارا مردہ کندھا ہلانا دلیل ہے سو رہا ہے مرا نہیں. کچھ نہیں ہوا نا. جب آپ تلقین پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کندھا ہلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ. اگر وہ سن اور سمجھ نہیں رہا رسول نے حکم کیوں دیا؟ معلوم ہوا محبت علی سے زندہ ہے، ولایت علی نے اسے زندہ کر دیا ہے. مر کے سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا. پھر موت کسے آئی؟ جب مومن ایسا ہو تو مقام امیر المومنین کیا بے خبر دنیا. حیدری سمجھ آگئی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا. اور یہی ولایت علی اسکا یسکی متعدی باب ہے. پلانا، آپ نے پینا ہے، پلانا نہیں. ہم پلائیں گے، جا کے دیں گے اے پی لے ولایت علی. جام علی ولایت کا جام پی لے. کون کہے گا؟ ہم پلائیں گے، پلائیں گے. سکا یسکی نہیں، وہ لازم باب ہے. پینا نہیں، پلانے کا وعدہ ہے، پلانے کا. اور کن کو پلاتے ہیں؟ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا. بہت بڑی بات میں کرنے لگا. ہم حیوانوں کو بھی ولایت پلاتے ہیں. اس لیے علی نے کہا میں بھی اللہ کا شیر ہوں. ہائے 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 ہائے. اسد اللہ ہے علی یا نہیں؟ اچھا کیا مانی؟ اسی نے سنا اسد کئی معلوم ہے. 8 اسد ہیں، 8. درغام زیغم یہ جیسے عباس بھی شیر کے معنی میں کہے. سارے ادھر نہیں جانا چاہتے، وقت زیادہ ہو جائے گا. اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے منقذ ابن ابکا، جناب علی علیہ السلام کا خاص صاحب. خلوت میں اکثر امام کے ساتھ رہے. اور سوچا اس کا نام نہیں، بہت کم لیا جاؤں. یہ تسی پہلی دفعہ ہی سنے میرا خیال ہے. شکر ہے کچھ میں پڑھی چھوڑے تھی. کچھ تو ہو گیا کہ جناب علی کا یہ بھی ساتھی تھا. 15 شعبان کی رات کو یہ روایت کرتا ہے. رات کو منقذ ابن ابکا روایت کرتا ہے کہ سرکار امیر المومنین نے مجھے حکم دیا، ابکا جی میرا خچر تیار کرو. جناب علی اس خچر پہ بیٹھے، چلتے باہر نکل گئے. اب باہر امام ہی بہتر جانتا ہے کس طرف جانا ہے. یہی لکھا ہے کہ باہر نکل گئے، سمت نہیں لکھی. باہر نکل گئے. جب نکل گئے نا جناب علی جو ہی خچر یہ آگے تھا نا، اب کا تو آگے چل رہا تھا. امام اتر کے ادھر اب کا تھا منقذ. جناب علی ادھر گئے. ادھر جا کے اس نے دیکھا کہ آقا اتر گئے اور میری طرف آئے. وہ وہیں رک گیا. تھوڑا سا فاصلے میں جو ہی رکا نا امام نے پلٹ کے خچر کو دیکھا کہ خچر میں کان کھڑے کیے ہوئے.
جو عالمین کو دیکھ رہا ہے وہ فرما رہا ہے منکس دیکھ خچر کسی کو دیکھ رہا ہے. جو عالمین کو دیکھ رہا وہ کہہ رہا جاؤ جا کے دیکھو. منکس کہتا ہے میں جو آیا خچر کے سامنے جو میں نے دیکھا, کان جب کھڑے کرے کوئی خطرہ ہوتا ہے تبھی یہ کان بلند کر دیکھا تو منکس کہتا میں نے آ کے دیکھا ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا. اب کہا نا شیر بھاگتے ہوئے کو جو ادھر آ رہا تھا دیکھا نا, میں نے کہا میں علی علیہ السلام آقا کو بتاؤں. اب جو میں پلٹا میرا امام میرے بالکل وہ بھی آگے قریب آ گئے. جو ہی آئے نا امام میں نے کہا مولا شیر کو دیکھا. بس یہ میں نے کہنا تھا, شیر کی نظر جناب علی پہ پڑی نا, اس نے اپنے پاؤں ریت میں دھسا دیے کہیں بے ادبی نہ ہو چلنے. خوش نہیں ہوئے نہ خوش نہیں. ہائے ہائے اوہ حیوانو, داد کے لائق ہیں یا نہیں, عزت کے لائق ہیں یا نہیں. اپنے پاؤں زمین میں دھسا دیے, دھسا کے سر زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوا. سامنے آ کے کھڑا ہوا نے فرمایا جملہ کہہ دوں, میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا ہے. صحیح میں اس پہ پوری مجلس ہے. میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا. اس نے کہا مولا میں نے دور سے آپ کو دیکھا ہے, آپ سے ریس کے لے ہونی دیر ہون سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے ہون نہیں آئی سمجھ آئی. ہائے 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 انشاءاللہ میری تفسیر آنے دے. میں نے پورے 50 ورق لکھے ہیں کہ 14 صفات الہیہ میں مظہر کس کس صفت کے, وہ خیال کرائے. سرکار نے جب اس نے کہا نا میں بھوکا ہوں ریس کے لیے آیا ہوں, امام نے لبوں کو حرکت دی کوئی بکری نما یا بکرے نما کچھ ہے اس کے آگے ہے, کھا لیا. کھا کے کیا کرے جو لفظ ہے, اب لفظوں کو تو اپنے لفظوں میں بھی بیان کرنا ہے. جناب علی نے فرمایا ہے جو عالمین کا امام ہے وہ پوچھ رہا ہے کہاں رہتا ہے. غور نہیں فرما رہے, کیسی دلچسپی ہو رہی ہے امام کی. کہاں رہتا ہے, کہا مولا شام دریائے نیل کے کنارے. شام دریائے نیل کے کنارے, دریا بڑی دور سے آتا ہے نیل, سب سمجھ رہی ہے. دریائے نیل کے کنارے میرے امام نے فرمایا کیا کرتا ہے. حوصلہ ہے تو جواب سنیں جناب. اے شیر تو کیا کرتا ہے. مولا تیرے دشمنوں کو چن چن کے کھاتا ہوں. تیرے دشمنوں کو چن چن کے, جلدی کرتا پتہ ہی لگتا, چن چن کے کھاتا. ابھی شیر نے کہا ابھی مولا میں ابھی آپ کی زیارت کی میں نے ریسپی لے لیا, اب میں بالکل تیار ہو گیا ہوں. ابھی میں نے قادسیہ جانا. کوفے سے قادسیہ کتنی دور ہے بولا 60 کلو میٹر. قادسیہ میں نام لیا شیر نے, مالک ابن سنان ابن وائل کو کھانے جا رہا ہوں. یہ وہ ہے جو جنگ صفین میں آپ کے وار سے بچ گیا تھا. اس بچے ہوئے کو میں نے آج مولا شکار کرنا ہے. نانا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں کیا یہ جنگ صفین میں شیر تھا. اسے کیسے پتا چلا جناب علی کا وار خطا گیا. پھر مانو کوئی تو ولایت پلائی جاتی ہے. مولا میں وہاں جا رہا ہوں, یہ کہہ کے اس نے سر تسلیم جھکا کے جسٹ لگائی. جب بھاگا نا قادسیہ کی طرف, سرکار نے جو پلٹ منکس کو دیکھا ایسے کھڑا, فرمایا منکس کیا ہوا. بولا میں کیا دیکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تو بھی چلا جا.
کیسا اچھا جواب, چلا جا تو بھی چلا. کہتا ہے مولا دل میرا بڑا کہہ رہے آپ کو گھر چھوڑ کے پھر جاؤں گا. سرکار بھی اس نے گھر چھوڑ, گھر سے یہ صبح سویرے قادسیہ کو اسی گلی میں پہنچا. شیر جس گلی کو پہلے سے جانتا تھا. غور نہیں فرما رہے. اللہ جانے وہ نام کس انداز میں گلیوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں دشمن علی رہتا. اور تانوں نہیں سمجھ آئی اور میں کی کر رہا ہوا میرے بچڑے آئے کسانوں کی زیادی نہ کھلواؤ جا بھائی تری کافی. یہ کہتا ہے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک شیر آیا مالک بن سنان ابن وائل کو کھا گیا. یہ کہتا میرے آگے سے یہی کہتے ہیں گزرے. میں نے کہا میں وہی آنکھوں کی سنائی تھنانے آیا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ نسقیہ مما خلقنا انعام واناسیا کثیرا. اناسیہ کس کی جمع ہے؟ انس کی. اور یہی خوش ہو جاؤ. خدا کا مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے بھی سنا کے بھی کہ ہم کثیر انسانوں کو ولایت علی پلاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. انسان کی جمع اناسیہ کثیرہ. ہم کثیروں کو پلاتے ہیں. آیت مکمل ہوئی. اگلی لفظ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. ہم اس ریاح و مائے طہورہ کو جنہوں نے بارش کا پانی لکھا ہے ہم اس ولایت علی کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. صرف تصریف میں باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے. ہم نے طرح طرح کے مختلف زاویوں سے ولایت علی کو پھیلا کر کے مختلف طریقوں سے ولایت علی بیان کی. لِيَذَّكَّرُوا. کسی طریقے سے یہ ولایت مان لے. کہ نصیحت پکڑ لے مان لے. اب یہی وجہ ہے یہی پوچھا گیا مولا طلب کے کیا معنی ہیں؟ طلب کے اگر آپ میری مجالس سن چکے ہیں طلب و خواہش پر, طلب کے یہ معنی ہیں لغت میں ہیلے بہانے کر کر کے مطلوب منوانا. اللہ ہیلے بہانے کر رہا ہے کسی طریقے سے علی کی ولایت. ہائے 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 ہائے. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اور سب ترجمہ آپ کو آ گیا میرا خیال ہے ٹھیک ہے آ گیا. مگر کثیر لوگوں نے سرکش ہو کر انکار کر دیا. آج وقت ہو رہا ہے اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں ان دو یتیموں کا ذکر کریں جو جناب مسلم کے بیٹے ہیں. ایک کی عمر جس کا نام ہے محمد, ان کی عمر مبارک ہے 9 سال. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو. روز میں کہتا ہوں تھوڑا سا ماحول بنائیں. میں ان 2 شہزادوں کا ذکر مختصراً ابھی بیان کرتے ہیں. بڑے کا نام محمد ہے. محمد کی عمر مبارک 9 سال. چھوٹے کا نام ابراہیم ہے. اس کی عمر مبارک 7 سال. جن کے اتنے بچے ہیں ذرا وہ اپنے بچوں کا پھر اسے پتہ لگے گا کہ کتنا حوصلہ ہے جناب مسلم کا. اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. اب جناب یہ ہے دونوں شہزادے جناب مسلم ساتھ لے گئے تھے. ساتھ جب کوفہ میں تھے جناب ہانی بن عروہ کو جب ابن زیاد نے شہید کرایا. یہ ہانی کے گھر رہتے تھے بچے بھی سرکار مسلم بھی. اب جب وہ شہید ہو گئے سرکار نے دونوں بچوں کو لے کے اس کا گھر چھوڑ کے باہر آئے. میں جملہ کہوں قاضی شریح کو بلایا. اللہ اکبر. شریح کو بلا کے میرے آقا نے ان دونوں بچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کے کہا شریح کوشش کرنا انہیں کسی قافلے کے ساتھ
मदीने भेजना, शायद ये उजड़ी माँ को मिल सके। हाय हाय जो रो रो के इतनी बेचैन हो रही, अजरकुम अल्लाह से ये दुआ कबूल फरमाए, ताकि ये अपनी माँ को मिल सके, इन्हें भेजना। ये कहते कि मैंने जनाब मुस्लिम ने बच्चों को काजी शुरैह के हवाले किया। ये 8 ज़िलहज रात की बात है, शाम सुबह 9 ज़िलहज को मेरा आका शहीद हो गए जनाब मुस्लिम। जब शहीद हुए ना, बच्चे आ गए थे इसके घर, काजी शुरैह के घर। इधर जनाब मुस्लिम को जुमला कहूँ अगर आपको रोना आता है, सिर्फ शहीद नहीं हुए, पाँव में रस्सियाँ डाल के आए, बाजारों में खींचा गया। अल्लाह अकबर। ये मंजर देख के आया ना जब काजी शुरैह दोनों शहजादों के दरमियान, बच्चों को पता नहीं कि बाबा के साथ क्या हुआ, दरमियान में बैठ कर ना काजी शुरैह ने कभी बड़े के सर पे हाथ फेरते, कभी छोटे के सर पे हाथ फेरते हैं। जब बार बार हाथ फेरा ना, उस वक्त दोनों शहजादों ने कहा, शुरैह तेरे हाथ फेरने से लगता है कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए। सैयदा से कबूल फरमाए, बाबा का इंतकाल तो नहीं हो गया, कैसे हाथ फेर रहा है, आह निकल गई इसकी। हाँ, आपका बाबा शहीद कर दिए गए। उसी रात फौरन इसने उसी रात 50-50 दीनार देकर बेटे असद से कहा कि जाओ, ये काफिला जा रहा है, उस काफिले में इन बच्चों को उनके सुपुर्द कराओ। जो ही वो ये पहुंचा ना, काफिला जा चुका। हाय 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 हाय, नजर आ रहा था सामने। उसने कहा, बेटो वो देखे सामने काफिला जा रहा है, आप भी चले जाए। कूफा कोई बड़ा शहर दौड़ा था, रात का अंधेरा था। जो ही बच्चे गए ना, चूंकि काफिला शहर से बाहर निकलकर अल्लाह जाने के शम्त को गया। जब बच्चे बाहर गए, राह भूल गए, सारी रात कूफा के बाहर हाय 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 फिरते रहे। सुबह सवेरे पुलिस इंस्पेक्टर था शहर का, उसने जब बच्चों को देखा, कौन है आप? फरमाया, नहनुल यतामा, हम यतीम गरीबुल वतन। किन के बेटे हैं? जनाब मुस्लिम। इन दोनों को लेके इब्ने ज़ियाद को हवाले किए। इब्ने ज़ियाद ने देखा शहजादों का चेहरा, दो जब लाशें गए थे ना, सर गए थे, उस वक्त ये इसने देखा ये नीले दाग कैसे हैं, क्योंकि ये देख चुका था पहले, दिया। और इसने इसी इब्ने ज़ियाद ने, मशकूर नामी एक शख्स है, ये अंदर से मोमिन था, इसे उसे नहीं बताया ये बच्चे कौन है। इसने भी नहीं पूछा कि मैं पूछूं ये बच्चे कौन है। उसने कहा कि इन्हें एक रोटी देना, 24 घंटे में गर्म पानी का एक गिलास देना, जितनी तकलीफ दे सकता है देना। ये इब्ने ज़ियाद ने कहा। इसके घर तो ना ख्याल कराए, अंदर से मोमिन था ना, ये याद से ख्याल कराए, इसलिए मैंने पहले कही दिया, जरा सुनता करो। इसने जाके 2 कमरे थे, एक का दरवाज़ा इधर था, एक का इधर था। उसमें इब्राहिम को बंद कर दिया, इसमें मोहम्मद को बंद कर दिया। सुबह जब होती मोहम्मद कहता, इब्राहिम क्या हाल है? जवाब आता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। 1 साल गुजर गए। गल समझ आइए या नहीं? अजरकुम अल्लाह। छोटे बच्चे हूँ कैद में, फिर पता लगे। 1 साल जब गुजर गया ना, साल का दिन गुजरा, साल का दूसरे का पहला दिन, जो मोहम्मद ने आवाज दी, इब्राहिम क्या हाल है, जवाब नहीं आया। मेरा ख्याल समझ गए होंगे, खुदा का बेचैन हो गया। दूसरी मरतबा आवाज दी, जवाब नहीं आया। परेशान मोहम्मद, खुदा खैर करे, समझ गया कि कहीं भाई का इंतकाल ना हो गया। ये कहता है इतने में मशकूर आया। मशकूर ने को मैंने इल्तिजा की, पहले तो वो माना नहीं। मैंने कहा खुदा के लिए 2 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हर वक्त पहली आवाज़ में जवाब देता था। जल्दी कर, दरवाज़ा खोल, मैं भाई को देख लूँ, हो तो नहीं हो गया। अब जो गया, खोला, क्या देखा? मुंह के बल गिरा हुआ। मैं लफ्ज़ कहूँ, इस भाई को जगाने के लिए मोहम्मद झुक के कान में कहता है, इब्राहिम उठो, माँ मिलने आ गई। मेरा ख्याल बहुत बड़ा मसाइब है। सैयदा से कबूल करना, मदीने से माँ आई है मिलने के लिए, उठो। अम्मा अम्मा कहते जब उठा ना, इसने जल्दी से गले लगाया, भाई उठ जाओ, माँ नहीं आई, मैंने उठाया ना था तुझे।
ملے دونوں بھائی، خیریت پوچھی، کسی کام کے لیے دروگا اندر گیا، یہ کوئی کام کے لیے مشہور گیا، ان دونوں نے کہا 1 سال گزر گیا، دیکھیں اب اٹھنا بھی محال ہو رہا ہے ہمارے لیے، اسی طرح یہ مار دیں گے۔ دونوں بھائی نے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم مشکور کو بتا دیں ہم کون ہیں، بتا تو دیں ہم کون ہیں۔ جو ہی مشکور ہے آ کے بیٹھا نا، انہوں نے التجا کی، ہم یتیم ہیں، تیرے قیدی ہیں، کوئی ہماری بات سن لے گا۔ پہلے تو انکار کیا، اس نے کہا خدا کے لیے ایک دفعہ تو سن لے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں بچے کیا کہنا چاہتے۔ محمد بڑے نے کہا، کہوں اتعرف محمد المصطفیٰ۔ میرے خیال باب مصائب اگر رونا چاہتے ہیں، مشکور محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ خدا گواہ پریشان ہو گیا، یہ بچے کس کا نام لے رہے ہیں؟ کہتا ہے کیف لا عارف ہوا نبی جی، میں جانتا ہوں میرے نبی۔ پھر دوسرے نے کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، کہ ہوا امامی، میرا امام ہے۔ اب دونوں نے مل کے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ آہا نکل گئی، رونے لگ گیا۔ میں تو اسی دن سے رو رہا ہوں جب سے مسلم شہید ہوا ہے۔ اور جب یہ کہا، اب دونوں نے مل کے کہا نحن ابنان مسلم ابن عقیل، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں۔ جیسے پرندے کو گز لگتا ہے نا، خدا گواہ قدموں میں گر کے کہتا ہے مجھے علم نہیں، جناب زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، رسول خدا سے شکایت نہ کرنا۔ اسی وقت کی قید ختم۔ رات کو ان کو پھر بھیجا، پھر قافلہ جا چکا تھا، ساری رات کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ صبح جب ہوئی نا، ایک درخت تھا تالاب، یہ حارث منون کے گھر کے سامنے جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا، یہ ایک درخت تھا، کافی گہرے پتے تھے، بچے جا کے ان پتوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ کنیز آئی جو کہ حارث کی بیوی مومنہ تھی، اس نے جو پانی کے لیے گھڑا ڈالا، عکس نظر آئے، دیکھا تو 2 بچے بیٹھے ہیں۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا غریب الوطن، ہم مسافر ہیں۔ کتنے بیٹھے ہیں؟ ابن مسلم ابن عقیل۔ کہو جلدی آؤ، میری مالکہ مومن ہے، مومنہ ہے، آپ کو پہنچا دے گی مدینے۔ پتہ لگ گیا تھا سارے کرام مسلم کے بارے میں۔ جب یہ گئی نا، انہوں نے بتایا کہ جناب مسلم کے یہ بیٹے ہیں۔ بی بی قدموں میں گر گر کے چوم چوم کے کہتی، یہی کہتی تھی بتا دوں شہزادوں بچانے کی میں کوشش پوری کروں گی، اگر میں نہ بچا سکی میری شکایت نہ کر۔ صرف انہوں نے جلدی جلدی روٹی کھلا کے اندر سلا دیا، اوپر سے تالا لگایا۔ حارث آیا، آ کے لیٹ گیا، کہتا ہے مسلم کے بچے بھاگ گئے، ان کو تلاش کرتے گھوڑا مر گیا ہے۔ بی بی کہتے کیا ملے گا؟ کہتا ہے 2000 دینار۔ کہا ملون کتنے دن تک کھائے گا؟ کہتے ہیں باتیں نہ کرو، جلدی کرو، کھانا تو۔ روٹی کھائی، لیٹ گیا۔ خواب میں جناب مسلم نے چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹو کل تم میرے پاس آ جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ ہائے ہائے ہائے، جب بابا کو دیکھا نا، سارو ریحان ہے، بابا بابا کر کے اٹھا نا، رویا زور سے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، مل کے ذرا روئے، آواز بلند ہوئی، اسملون نے آواز سنی۔ کہا کن کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی ہمسائے ہو گئے۔ کہتے ہیں نہیں، تالا توڑا، میں جلدی کر۔ ایسے ملا، اے تسبیحات مار رہا ہے، ان دونوں بچوں کے بالوں پہ ہاتھ آیا نا، خدا گواہ ہے، روایت ہے، اس نے محمد کو ایسا تماچا مارا، منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے۔ ظلم کر کے ستون سے باندھا، صبح اٹھ کے جب یہ لے جانے لگا نا فرات کے کنارے، بی بی زوجہ آئی، تلوار ماری، اسے شہید کیا۔ بیٹا آیا شہید کیا، غلام آیا شہید کیا، لے گیا فرات کے کنارے۔ بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے، کہا پڑھ لو۔ اب جب دوسرے سجدے سے محمد نے سر اٹھایا، کہوں اس نے تلوار ماری، سر توبرے میں رکھا، دھر اٹھا کے نا پانی میں جو پھینکا۔ چھوٹے ابراہیم نے کہا بھائی جانا نہیں، میں بھی آ رہا۔ تلوار چلی، دونوں بھائی گلے میں باہر ڈال کے پانی میں چلے گئے۔ 65 میل دور ہے مسیب،
پانی میں سیدھا جب صبح سویرے وہاں تیرنے لگے نا، ایک کسان پانی لگائے ہوئے کنارے دریا پہ کھڑا تھا، اسے کان میں آواز آئی، اے کسان میں تیری جنت کی ضامن ہوں، اجرکم اللہ، ان شہزادوں کو پکڑ کے دفن کر دو۔ اس نے جب مستور کی آواز سنی کہا بی بی پاک آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ زہرا، یہ میرے بھیجے ہیں۔ وہ سن کے جب قریب آیا تو بچے جو ہی وہ قریب آیا نا، بچے پانی میں چلے جاتے، پکڑائی نہیں دے رہے۔ اس نے کہا بی بی کہا بچے پکڑائی نہیں دیتے۔ بی بی نے وہیں سے کہا اے محمد ابراہیم رک جاؤ، یہ حارث نہیں ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ اب پکڑائی دی، میں کہوں گا شہزادوں تم دفن ہو گئے، مگر کربلا کا مسافر حسین اللہ جانے تجھے کسی نے دفن نہیں کیا، لاشا پڑا رہا۔ لعنت اللہ علی القوم۔ پروردگار جس کا مغائب کے لیے اہتمام ہوا منظور و مقبول فرما۔